یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ارے بولو میرے ساتھ میں کچھ بولو. اب اکیلے ہم نہیں بولیں گے, آپ کو بھی بولنا پڑے گا. تو کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. اور محرم کا مہینہ پتہ بھی نہ چلے, اب کیلنڈر بھی نہ دیکھے, جیسے ہی محرم کا چاند دکھائی دیتا ہے پڑپڑیاں بجنے لگتی ہیں. کسی نے سنی کہ نہیں سنی؟ کس نے سنی؟ ہمارے وہاں اوریا میں بہت بجتی ہے. ڈھول بجنے لگے, ہم مغرب کی اذان ہو رہی اور ایک دم سے شور سا مچنے لگا. تو میرا بھی ذہن ایک دم سے نہیں گیا کہ یہ کیا بات ہے. تو ہم سمجھے کسی کی بارات نکل رہی ہوگی, یا کوئی ہمارے وہاں سے میتیں عموماً روڈ سے نکلتی رہتی ہیں غیر مسلموں کی, تو ایسا نہ ہو شام کے وقت میں وہ نکل رہی. تو کچھ احباب کھڑے ہوئے کہہ رہے نہیں مفتی صاحب آپ کو معلوم نہیں محرم کا چاند نکل آیا. ہم نے کہا تو محرم کا چاند نکل آیا تو یہ اوریجنل جو مسلمان تھے یہ اب باہر نکل آئے. کیا ہوا؟ جو اصلی مسلمان تھے جو کہیں چھپے ہوئے تھے کسی غار میں, یہ نکل آئے. بہرکیف یہ باتیں وہ تھیں جو ہم آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہے تھے. یہ محرم الحرام کا مہینہ, محرم کے معنی ہی ہے عظمت کے, حرمت کے. اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہی بنا دیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر 3 چیزیں ارشاد فرمائی کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں, حرمت والے, عظمت والے کہلاتے ہیں. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے 12 مہینے بھی اللہ نے بنائے, اور یہ 4 مہینے بھی جو حرمت والے ہیں ان میں سے محرم کا مہینہ ہے. حضرات علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ میں بھیجا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے یہودیوں کو 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه, کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں سے اور ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو پار کر دیا تھا, اور فرعون کو اور اس کے پورے لاؤ لشکر کو دریائے نیل کے اندر ڈبو دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا. ہم ان کی اتباع میں, ان کی پیروی میں آج کے دن روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آج کے دن روزہ رکھیں، تو اللہ کے رسول نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہودی روزہ رکھتے اور مسلمان روزہ رکھتے تو دونوں میں امتیاز نہیں ہو پا رہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ نے آئندہ سال مجھے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ 9 تاریخ کا اس کے ساتھ روزہ ملائیں گے، اگر 9 تاریخ کا نہیں تو 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ تو یہ صحیح ترین روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرمائے، محرم الحرام کے مہینے میں 9 تاریخ کا روزہ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے، یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھا جائے، یہ صحیح ترین روایت سے ثابت ہے، جیسا کہ ہمارے صدر محترم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری روایت ہے بیہقی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، کہ جو شخص محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اچھا کھائے گا، اچھا پکائے گا اور دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے گا، اللہ تعالیٰ اس اچھے کھانے کے پکانے کی وجہ سے اور کھلانے کی وجہ سے پورے سال اس کے لیے رزق کے دہانے کھول دے گا۔ تو محرم الحرام میں صرف 2 کام کرنے، ایک تو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، یا 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، ایک چیز یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شام کو روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کیا جائے تو ہمارا دسترخوان وسیع ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو جیسے ہی چاند دیکھا جاتا ہے خرافاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم نے اور ہمارے صدر محترم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ شہادت غم منانے کی چیز ہے یا خوشی منانے کی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں قربان ہو جائے تو اس پر غم منایا جائے یا خوشی منائی جائے؟ خوشی منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس نے اپنی سب سے عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اور آدمی کو تو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یا تو اے سی روم میں مرے گا یا ایکسیڈنٹ میں ختم ہوگا، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ایک نہ ایک دن اس کا اختتام اور اس کا اینڈ موت پر ہو جائے گا۔ کیا اچھا ہو اگر یہی جان اس کے نام قربان کر دی جائے جس نے یہ جان دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب برچھا مارا گیا اور آپ غشی کے عالم میں گر گئے اور بار بار غشی ہوتی، بار بار آپ کو ہوش آتا، پھر غشی آ جاتی، اور جب نماز کا وقت ہوتا آپ سے کہا جاتا الصلاۃ الصلاۃ، تو آپ ارشاد فرماتے نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، ہاں ہاں نماز ضرور پڑھنی چاہیے، جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارے پاس ایک جان ہے، اگر 100 جانیں ہوتی تب بھی ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے اور اس پر بھی فخر کرتے، اس پر بھی تمنا کرتے کہ اگر اللہ 1000 جان دیتا تب بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے اور اس پر فخر کرتے۔ آج پوری دنیا کے اندر تقریباً 7 ارب انسان آباد ہیں، اس میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں،
اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ دنیا کے پاس بہت کچھ ہے، میزائلیں ہیں، طرح طرح سے گھاتک ہتھیار ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان مٹھی بھر، کہاں 5 ارب کہاں 2 ارب، 2 ارب لوگوں کو ختم نہیں کر پا رہے؟ یہ وہی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ آج جو ایمان والے کے پاس جذبہ شہادت ہے وہ غیر ایمان والے کے پاس نہیں ہے۔ وہ اگر ہتھیار چلا رہے ہیں، بارڈر پر بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس نیت سے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ایمان والے کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جان اللہ کے حوالے کرنے آئے ہیں، اور جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے کھڑا ہو جائے، کون دنیا کی ہستی ہو سکتی ہے جو اس کو مٹا سکے؟ ابھی مولانا نے ایک ملک کی طرف اشارہ کیا تھا، اشارتاً بات کہی تھی، 20 سال تک ان سے لڑے، پہاڑیوں میں رہے، ان کے اوپر میزائلیں داغی گئی، گولے داغے گئے، ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ دنیا اس بات پر شاہد ہے کہ ان چند لوگوں نے انہیں دھول چٹا دی اور انہیں معافی مانگنا پڑی، اور وہ دیش چھوڑ کر کے اپنے دیش میں چلے گئے، اور اسی میں انہوں نے امن محسوس کیا۔ یہ کیا چیز تھی کہ ان چند لوگوں سے وہ لوگ ہار گئے؟ صرف ان کے پاس جذبہ شہادت تھا۔ اور آج محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک طبقہ ہے، وہ ہے شیعوں کا۔ اصلاً حضرات علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور میں جہاں تک پہنچا ہوں، کہ یہ اصلاً یہودیوں کی اولاد ہے، اور یہ یہودی مسلمان ہو گئے تھے۔ کیسے؟ منافق جنہیں کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا جب غلبہ ہونے لگا، یہ یہودی کہ ان سے امن حاصل کرنے کے لیے اور ان کی خفیہ باتیں معلوم کرنے کے لیے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر جب یہودیوں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان جاتے کہ ہم تو تمہارے ہی دوست تھے، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر دل میں ہم کفر چھپائے ہوئے، اصلاً ہم تو یہودی ہیں، تو یہ لوگ منافق ہوئے۔ تو اصلاً یہ یہودی ہے اور یہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ انہی کی یہ نسل عبداللہ ابن سبا کی نسل جو اصلاً یہودی ہے، پھر یہ اسلام لے آیا، زباناً، دل سے نہیں۔ انہی کی نسل یہ ہے جو ایران میں پائی جاتی ہے، اپنے لکھنؤ میں پائی جاتی ہے، کچھ کانپور میں ہے، بغداد میں، دنیا کے کچھ ملکوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ میں مدینے میں برابر دغا کرتے رہے، اور اسی کا نتیجہ ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر کے کھلا دیا تھا۔ علماء نے آگے لکھا ہے کہ آپ کا جب وصال ہوا ہے، اسی کھانے میں جو زہر ملایا گیا تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر ملایا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ اور کوفہ کے درمیان جو کربلا نامی زمین ہے، جگہ ہے، وہاں کوفیوں نے آپ کے ساتھ دغا کی، آپ کے پاس خط بھیجے کہ آپ نواسے رسول ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، ہم آپ کو امیر المؤمنین مان لیں گے، ہم آپ کو وقت کا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، آپ کوفے میں آ جائیں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں، ان لوگوں نے گھیر لیا، تو آپ نے ایک ایک خط نکال کر کے دکھایا کہ اے لوگوں دیکھو یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں ہے، اس میں تمہارے سائن ہے کہ نہیں ہے، تمہارا نام لکھا ہوا ہے کہ نہیں. مگر ان کوفیوں نے، بے وفاؤں نے اور عہد شکنی کرنے والوں نے اور دغا کرنے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نہیں سنی. آپ کے ساتھ 72 لوگ تھے، جس میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، شیرخوار بچے، گود میں بچے تھے، بچیاں تھیں. سب کو گھیر لیا گیا اور مظلومانہ طریقے سے سب کو شہید کر دیا گیا. مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین سے اور اپنے نانا جان کا لایا ہوا جو دین ہے، جو اسلام ہے، اس سے سودے بازی نہیں کی. جان جاتی ہے چلی جائے، مگر اللہ کے رسول جو دنیا کے اندر دین لے کر کے آئے ہیں، اس سے کسی بھی حال میں سمجھوتا نہیں کیا جائے. تو آج ہمارے دلوں میں اور سب سے بڑی سازش کیا چلی جا رہی کہ ان 72 میں سے صرف اگر تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر کا تذکرہ شہادت کا کیوں نہیں ہوتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا، آپ کے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا. صرف حضرت حسین کا تذکرہ کر کے ہائے حسین ہائے حسین. ارے کیا ہو گیا؟ شہادت تو ہائے ہائے نہیں کرنے بلکہ کہنا چاہیے واہ حسین، تم نے اسلام کا سر جو ہے عزت کے ساتھ بلند کر دیا، تم نے اسلام کا پرچم جھکنے نہیں دیا، تم نے اسلام کو سر نگو نہیں ہونے دیا، تم نے اسلام کی عزت کو چار چاند لگا دیے. کہنا تو یہ چاہیے تھا واہ حسین واہ حسین واہ حسین، مگر ہو کیا رہا؟ ہائے حسین ہائے حسین. یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اندر سے وہ جذبہ جو حضرات صحابہ کرام کے اندر تھا یا اصل ایمان والوں کے اندر ہے، وہ جذبہ شہادت ختم ہو جائے یا کم از کم سرد پڑ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے اللہم اعزنا الاسلام اللہم اعزنا الاسلام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے. اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شہادت کی اور جہاد کی تمنا نہ کرے اور بغیر اس کے مر جائے، ڈر ہے کہ وہ منافق ہو کر کے نہ. اور جب تک مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ شہادت موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی بھی بارود، کوئی بھی میزائل ان کو مٹانے والا نہیں. کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ہیں، کہیں اکثریت میں ہیں کہیں اقلیت میں، ان کا وجود ختم نہیں ہو رہا ہے. جب تک اسلام رہے گا، جب تک مسلمان رہیں گے، اور نہ کوئی اسلام کو مٹا سکتا ہے اور نہ کوئی مسلمانوں کو مٹا سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنے کا وعدہ دیا ہے. اور جب تک اسلام رہے گا، جب تک اسلام کے ماننے والے رہیں گے، کتنا ہم سنتے ہیں فلاں ملک میں اتنے مار دیے گئے. ہمارے ملک میں جب سے یہ گورنمنٹوں کی کچھ چینجنگ ہوئی ہے، ہم آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مسلمان مارے گئے موب لنچنگ کے ذریعے سے. کس طریقے سے انہیں ذبح کر دیا گیا، کھمبوں سے باندھ دیا گیا، پیڑوں سے مار دیا گیا، باندھ دیا گیا اور پھر انہیں ختم کر دیا گیا. کیا مسلمان ہندوستان چھوڑ کر کے چلے گئے یا مسلمان ڈر گئے؟ نہیں. جتنا مسلمانوں کو تم دباؤ گے اتنا ہی مسلمان ابھریں گے، مسلمان ختم ہونے والے نہیں. تو یہ ایک سازش کے تحت اور پھر کیا کیا گیا؟ اب ہمارے محلے میں جہاں جو
جس طریقے سے رہے. اسلام وہ ہے جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کیا گیا. ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ دین وہ ہے جو اللہ کا حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اس کے خلاف ہٹ کر کے جو بھی ہوگا خواہ وہ دیکھنے میں کتنا اچھا ہو. تازیہ داری دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے, مہندی اٹھائی جا رہی ہے, علم اٹھایا جا رہا, لنگر کیے جا رہے ہیں, کھچڑے پکائے جا رہے ہیں, سبیلیں لگائی جا رہی ہیں. کوئی محلے کا آ کر کے کہ حضرت آج 6 تاریخ ہے اور مہندی کا دن ہے. مہندی کہتے وہ چھوٹی سی تازیہ ہری ہری بناتے ہیں. ہمارے وہاں سرائے میں بجریے میں آج ہم نے دیکھا ابھی عصر کی نماز پڑھ کے آ رہے تو 10-12 تازیہ رکھے ایک گھر والے بناتے ہیں. اور یہ خانپور الگ الگ جگہوں میں کوئی 50 روپے کا, کوئی 200 روپے کا, کوئی 300 روپے خرید کر کے لے جا رہے ہیں. اب ہمارے حضرت صدر محترم تشریف فرمائے, اب کوئی آئے اور یہ کہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہم نے آج 3 مہندی اٹھائی ہیں, آج 6 تاریخ ہے محرم کی, بتائیے ہمیں اللہ کی طرف سے کیا ہمیں ثواب ملے گا. شریعت اس سے خاموش ہے. حضرت اسے ڈانٹ کر کے بھگائیں گے کہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے اور پھر پوچھنے آتا ہے اس پر ثواب کیا ملے گا. ڈر یہ ہے کہ اگر اس نے ثواب سمجھ کر کے کیا تو اس کا خاتمہ صحیح نہ ہو. علماء نے لکھا ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ علماء نے آگے لکھا ہے اس لیے کہ بدعت کو آدمی دین سمجھ کر کے کرتا ہے, اور جس چیز کو آدمی دین سمجھ کر کے کرے گا, اچھا سمجھ کر کے کرے گا, کبھی بھی اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. ایک شرابی ہے, جواری ہے, زانی ہے, حرام کاروبار کرنے والا ہے, اس کا دل ملامت کرے گا, اللہ کی طرف سے کبھی بھی توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے اور وہ سچا پکا مسلمان بن سکتا ہے, مگر ایک بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. آج تعزیہ کرنے والے, علم اٹھانے والے, تخت اٹھانے والے, براق اٹھانے والے, گھوڑے کو نکالنے والے, گھوڑے کے نیچے تعزیے کے نیچے نکلنے والے, وہاں عرضیاں لگانے والے, ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو نبی والا سمجھ کر کے کر رہے ہیں, حسینی سمجھ کر کے کر رہے ہیں, تو انہیں کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. تو اسلام کسی چیز کی تعلیم دے رہا ہے اور ہم آپ اور یا ہمارے سماج میں کچھ کیا جا رہا ہے. ابھی تعزیہ رکھے جائیں گے, پھر اس کے اوپر طرح طرح کے چڑھاوے چڑھائے جائیں گے, بتاشے اس میں ڈالے جائیں گے, نذرانے اس میں ڈالے جائیں گے, پیسے اس میں ڈالے جائیں گے, اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی 10 تاریخ ختم ہوئی, چھوٹا سا گڑھا کھودا اور 2 لاٹھیاں رکھ کر کے اس کو چرمرا کر کے اور چھوٹے سے گڑھے میں دفن کر دیں. کیا ہے؟ غیر مسلموں کی طریقے سے تیوہار میں کیا کیا؟ ایک غیر مسلموں میں ایک تیوہار آتا ہے, اس میں اپنے دیوی دیوتا خرید کر کے وہاں سے لاتے ہیں, پھر ان کو سجاتے ہیں, پھر ان کی پوجا کرتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے ان کو لپیٹ کر کے گنگا جمنا یا ندی کے اندر پھینک دیتے ہیں. ہم نے بعض جگہ دیکھا ہے نالیوں میں پڑے ہوئے کہ بس سال بھر تھے ان کی شکتی, اب شکتی ان کی سماپت ہو گئی. بھائی ایسے اپنے وہاں اصلاً یہ دین سمجھ کے کیا جو, مگر یہ غیروں والا طریقہ بالکل نہ عقل میں عقل سے پرے ہے, بالکل عقل میں بھی آنے والی بات نہیں. نہ جانے کیسے لوگ کر رہے. اچھا آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ دیوبندی مسلک کے ہیں, 24 نمبر ہیں, جماعت والے ہیں, تبلیغ والے, اس لیے یہ بات بتا رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے اہل سنت کے جتنی جماعتیں ہیں, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, جماعت اسلامی ہوں, یا یہ بریلوی طبقے کے لوگ ہوں, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ تعزیہ بنانا حرام.
تعزیہ کے جلسے میں، اس جلوس میں، اس بھیڑ میں شریک ہونا یہ حرام۔ ایک جگہ تو لکھا ہے اگر تعزیے والا جلوس نکل رہا ہے تو اس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہاں سے بھگون 20 کلومیٹر ہے، وہاں ایک خانقاہ ہے، آپ وہاں کے علماء سے جو وہاں گدی نشین ہیں آپ ان سے جا کر کے پوچھیں۔ ہمارے کوئی دوست تھے، کافی پرانی بات ہو گئی، یہاں کہیں گاؤں دیہات میں جلسہ ہوا شہدائے اسلام کے نام پر، تو وہاں تعزیہ داری کی مخالفت میں انہوں نے بیان کر دیا کہ تعزیہ اسلام میں نہیں ہے، تو ان کو وہاں سے بھاگنا مشکل پڑ گیا۔ کہا اچھا ابھی تک ہم تعزیہ کرتے آئے، منع نہیں کیا، تم وہی کام بتا رہے جو دیوبندی کرتے ہیں، 24 نمبر کرتے ہیں، جو اونچے پیجامے والے کرتے ہیں، تبلیغ والے کرتے ہیں، جماعت والے کر رہے ہیں، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں ہم بھی اس جلسے میں شریک تھے، تو ان کے جو بھی تھے محترم ہیں، انسان ہیں، ان کو اس جلسے سے بھاگنا مشکل پڑ گیا، نہ جانے کیسے وہ بھاگے۔ کبھی بھی شہدائے اسلام کے نام سے اس جگہ پر جلسہ نہیں ہو سکتا۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور محرم الحرام کے اندر یہ صرف 2 کام کرنے کے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام بدعات سے، خرافات سے پوری حفاظت فرمائے۔